آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی طیاروں اور سائبر گروپ نے ایران کے سب سے بڑے جوہری مرکز پر حملہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کے جوہری مرکز کو تباہ کرنے کے لیے F-35 طیاروں کا استعمال کیا۔ یہ طیار ایرانی ریڈار سے بچ نکلنے کی مکمل صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید یہ طیارے ایران کے حساس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایران کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ ایران نے 3000 شہید ڈرونز اسرائیل پر روانہ کر دیے۔ اسرائیل کے ایک سطح کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیرو کو سلام ضرور پیش کریں۔ ناظرین گرامی، اس وقت دنیا کے مسلم ممالک اندرونی لڑائیوں اور تنازعات کا شکار ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی آپس میں دستوں گریبان بتائی جاتی ہے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کی جو لڑائی تھی، اب وہ لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ دونوں میں دوستی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ مغرب اور اسلامی دشمن قوتوں کو پہلے روز سے کوشش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، کیونکہ مسلمان ایک ہو گئے تو بیت المقدس میں اسلام کا غلبہ نہیں روک سکیں گے۔ لیکن صد افسوس کے ساتھ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں نے انہیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب دشمنوں پر کھلم کھلا جارحیت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس وقت یہود و نصارہ کی نظروں میں 3 ممالک کھٹک رہے ہیں، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی شامل ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے جس کی ہر پالیسی کرنے پر اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ہے۔ ترکی کو عظیم مسلمان خلافت کی جانشین گردانا جاتا ہے۔ ایران مشرقی وسطیٰ میں عرب ممالک کے خواب غفلت میں جانے کے بعد واحد ملک ہے جہاں ناجائز ریاست وسائل کو للکار رہا ہے۔ اسرائیل سعودی عربیہ سمیت دیگر عرب ممالک سے رابطے قائم کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اپنی سالمیت کے لیے ایران سے شدید خائف ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے جوہری پروگرام نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے لیے بھی کسی خطرے سے کم نہیں ہیں۔ اگرچہ اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کی طرف سے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کی غرض سے سخت اقتصادی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، مگر ایران رک نہیں رہا۔ ایران آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں عرب نشریاتی ادارے میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے بارے میں بڑا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو افزودہ یورینیم کے ذخائر کی جو اجازت دی گئی ہے، اس سے ایران اب تجاوز کر رہا ہے۔ ایران ہر صورت ایٹمی میزائل بنائے گا اور ہر صورت تابڑ توڑ جواب دے گا۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ ایران ابھی تک 2 مرتبہ جاری مقامات تک رسائی دینے سے انکار کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے ایران کے اوپر F-35 جنگی طیارے روانہ کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کسی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کو افزودہ یورینیم کے ذخیرہ کرنے کی جو اجازت دی گئی تھی، اس میں ایران تجاوز کر گیا ہے۔ ایجنسی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران ابھی تک 2 مرتبہ جاری مقامات تک رسائی دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سوال نمایاں طور پر جنم لے رہا ہے، کیا ایران کے پاس اتنا یورینیم ہے جس سے جوہری ہتھیار تیار کیے جا سکیں؟ اس کے علاوہ یورینیم کی افزودگی کی 3 بڑی تنصیبات میں سب سے پہلے نمبر پر آسفان جوہری کمپاؤنڈ ہے، 2004 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران میں واقع یہ کمپاؤنڈ ملک میں اہم ترین جوہری ٹھکانوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فورزو اسٹیشن میں واقع ہے، جس کا انکشاف 2009 میں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کئی بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ایران کے جوہری مرکز کو اسی طرح حملہ کر کے تباہ کریں گے جس طرح ماضی میں وہ مصر اور ایران کے ساتھ کر چکے ہیں۔ لیکن پوری جنگ کے خطرے کے پیش نظر امریکہ اور اسرائیل یہ انتہائی قدم اٹھانے سے باہر ہیں، کیونکہ اب تازہ ترین میڈیا رپورٹس نے اسرائیل کی طرف سے ایران کے جوہری مرکز پر حملے کی تصدیق کی ہے کہ وہ مقامی میڈیا کے مطابق ایران کے جوہری توانائی کے پلانٹ میں خوفناک دھماکے کے بعد ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان شروع ہو سکتی ہے کسی بھی وقت۔ اس کے علاوہ ایران نے خطرناک ترین شہید ڈرونز بھی روانہ کر دیے ہیں۔
اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شہید ڈرونز کسی وقت اسرائیل میں داخل ہو کر اسرائیل کے منہ توڑ جواب دینے کے اہم ہوں گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس دشمن کے 700 مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے مکمل طور پر ایران تیار ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ اسرائیل اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ایران کو کسی نہ کسی طرح سبق سکھائے، لیکن ایران ہر صورت اسرائیل پر حملہ کرنے کی ہر صورت فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کے قیام کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر القصام بریگیڈ نے اسرائیل پر مزید حملوں کی پیشن گوئیاں بھی کر دی ہیں، اور خبردار کیا ہے کہ حماس صہیونی قیدیوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ تحریک حماس کے عسکری شاخ کے عزیز الدین القصام بریگیڈ کے اس کی ترجمان ابو عبیدہ نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے خلاف صہیونی حکومت اور اس کے آبادکاروں کی دھمکیوں اور ان کی جارحیت میں اضافے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دھمکیاں فلسطینی قوم کے لیے الرٹ کے مترادف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ آپ کا بہادرانہ، معیاری اور اختراعی کام غاصبوں کے لیے خوفناک خواب ہوگا، لہٰذا اپنے دشمن کو حیران کر دیں، اس پر ایک ایسی جگہ سے حملہ کریں جہاں اس کے ساتھ تابڑ توڑ کارروائیاں بھی کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے جنوبی غزہ کی پٹی پر فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ٹھکانوں پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ العربیہ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خان یونس کے علاقے میں بمباری کی اور غزہ پٹی کے جنوبی حصے پر قادسیہ سائٹ کو تقریباً 12 میزائلوں سے نشانہ بنایا، اور جس کی آواز دور تک سنائی دی۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی طیاروں کی جانب سے اہداف پر وقفے سے بمباری کی، جبکہ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ علاقے میں موجود مزاحمت کاروں نے طیاروں پر فائرنگ بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے تل ابیب کے ساحلی علاقے پر راکٹ داغے جانے کے جواب میں غزہ پٹی پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے پریس ریلیز کے مطابق جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے حماس کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ ٹیکٹون نے غزہ پٹی پر اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اہداف کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جو بحیرہ روم پر داغے گئے راکٹوں کے جواب میں تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ ایک بار پھر سے شروع ہو سکتی ہے۔ کسی وقت تابڑ توڑ کارروائیاں کی جا سکتی ہیں اور آگے بھی یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران کا خطرناک جواب بھی اس وقت سامنے آ چکا ہے۔ ایران پوری طرح مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔